أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات باواد بلند توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ انعام سے ایک آیت میرے سامنے ہے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے پیغام، براہین، دلائل، کرامتیں، معجزے بھیج کر بھی جب بشریت کو ایمان پہ مائل نہ پایا تو پھر اپنے مقاصد کے ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے زمین پر اتر آئیں؟ فرشتہ نہیں، سارے فرشتے زمین پہ آ جائیں۔ او یاتی یا ربوں کا، یا تیرا رب زمین پہ اتر آئے۔ اللہ اکبر۔ او یاتی یا بعض آیات رب کا، یا تیرے پروردگار کی بعض آیتیں آ جائیں۔ تو معلوم ہوا یہ قرآن کی آیتیں نہیں، قرآن کی آیتیں تو آ چکی ہیں۔ تو پھر یہ کون سی آیتیں ہیں کہ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ تیرے پروردگار کی بعض آیتیں آئیں؟ بتا دیجئے ان کو، یوم یاتی بعض آیات رب کا، جس دن تیرے رب کی بعض آیتیں آ گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو پھر جو نفس پہلے ایمان نہیں لایا اس دن اسے ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ جو سمجھ میں آ رہی میری بات ہے دوستوں؟ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے ایمان تو لا رکھا ہے لیکن اپنے ایمان میں خیر کو شامل نہیں کیا، اسے بھی اس دن ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ میرے خیال ہے میرے سامعین کو سمجھ جانا چاہیے کہ آیت کا مزاج کیا ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، سارے فرشتے آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی دن پیرزادہ صاحب ایسا ہے جب اکیلا جبریل زمین پہ نہیں آئے گا، سارے فرشتے آئیں گے، چونکہ اللہ تو وجود رکھتا نہیں، اس کے ہاں تو بدن نہیں۔ اب پتہ نہیں تم میں سے کون کتنے پانی میں ہے، پڑھ میں آیت رہا ہوں، روایت کا تو سہارا ہی نہیں لیا۔ او یاتی یا ربوں کا، یہ انتظار میں ہے کہ رب زمین پہ آئے، کوئی ایسا با کمال آنے والا ہے، آئے گا وہ، اللہ کہہ رہا ہے میں آیا ہوں۔ جو اسی نعرے کے بل بوتے پہ سنو گے۔ ہاں
اس نعرے کی قیمت کی بھی جھلک اس دن نظر آئے گی. دیکھ لینا میں کیا بات ہے. سارے فرشتے آئیں یا رب آئے. تمہاری فرمائش تب پوری ہوگی اگر یہ آمادہ ہوئے تو، نہ ہوئے تو پھر ادھار. ہاں یا رب آ جائے یا رب کی بعض آیتیں آئیں. جس دن بعض آیتیں آپ پہنچیں، یہ پڑھنے والی آیتیں نہیں، چلنے پھرنے والی آیتیں ہیں جو ایک جگہ سے دوسری تک پہنچ سکتی ہیں، تو پھر اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو نہیں لا چکا، یا لا بھی چکا ہے اگر ماں کا جو نہیں لایا اسے تو فائدہ ویسے ہی نہیں ہے، اور جو لا بھی چکا ہے ماں کا سبت فی ایمانہا خیرہ، اور اس نے اپنے ایمان میں خیر کو شامل نہیں کیا، اسے بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا. اب یہ بھی غضنفر کی ذمہ داری ہے یاد دلائے کہ خیر کیا ہے. تمہارا فاسق مر جائے، فاجر مر جائے، گناہگار مر جائے، بدکار مر جائے، خطاکار مرے، بد کردار مرے، بڑے سے بڑے علامہ سے کہو کہ اس کا جنازہ پڑھا، تو علامہ یہ نہیں کہتا گواہ لاؤ نمازی تھا یا نہیں، گواہ لاؤ حاجی تھا یا نہیں، گواہ لاؤ نیک تھا یا نہیں، بس پوچھتا ہے مومن کا جنازہ ہے، جی ہاں. جا کے علامہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. جو جنازہ سنتے ہوئے پہلی دفعہ یہ کلیئر ہوئے نعرہ کیا ہے یہ خیر جس کی گواہی دی ہے بغیر پوچھے. زیدی صاحب اس خیر کی سرحدیں غدیر خم سے ملتی ہیں. چیلنج ہے میرا، تاریخ انسانیت کو چیلنج ہے. غدیر خم سے پہلے اذان میں حیا علی خیر العمل نہیں تھا. اسی دن بلال سے رسول نے کہا کہ آج اذان میں ایک فکرہ شامل کر، حیا علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے. نمازیں تو وہی تھیں جو 23 برس سے تھیں، روزے بھی برسوں سے تھے، حج بھی، تلاوتیں بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، سب تھا، خیر نہیں تھا. ہاں یہ نعرہ ہوتا ہے. اب یہ فیصلہ بھی کر دو جاگ کے حلالیوں لگے ہاتھوں. جب رسول نے 1,30,000 بندے کو واپس بلایا کہ آؤ خیر کی طرف، کیا دیا؟ من کن تو مولا ہو. اب جس کے بارے میں نہیں ہے، شر کی دکانیں لاکھوں ہیں، لیکن غدیر خم پر نبوت اور توحید دونوں نے مل کے ثابت کر دیا خیر صرف علی کی ولایت ہے. تو جس دن بعض آیتیں آئیں گی اسے بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا جس کے ایمان میں خیر نہیں ہے.
یعنی جس کے ایمان میں علی کی ولایت نہیں ہے. اور آگے میرا رب نواز کہنے کی ضرورت ہی نہیں. قل انتظروا انا منتظرون. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کسی منتظر کی بات ہو رہی ہے. جس دن علی کا بیگم 11واں بیٹا آئے گا پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا. اگر ایمان میں علی نہیں ہے پھر بھی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ آنے والا منتقم ہے ولایت کا. کیا خیال ہے ہم ہو گئی ہے ان کی توجہ؟ ہاں، یہ پچھلے سال سے ضد تھی زیغم کی، پھر جماعت ثانی کے خمسے میں بھی ضد کی، تو میں نے موضوع کا عذر لیا کہ چونکہ بی بی پر پڑھنا ہے فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی. تو اس دفعہ پھر زور ڈالا کہ اب میری فرمائش پوری کر دیں، امام زمانہ کا خطبہ سنا دیں. ہے طبیعت سننے پر؟ جو ارادے کمیل بن زیاد راوی ہے جس کے نام سے دعائے کمیل پڑھتے ہو، کہ نجف سے باہر خیبر شکن وادی السلام کی طرف چہل قدمی کر رہا ہے. میں کچھ فاصلے پر ہوں، علی چند قدم مجھ سے آگے ہیں، آہستہ قدمی سے چل بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور اپنے آپ میں کہے جا رہے ہیں بے ابی انت و امی ما افصحکا، میرے ماں باپ دونوں تجھ پہ قربان ہو جائیں تو کتنا بڑا فصیح ہے. اب یہ سوچنا ہے اسد خطیب منبر سلونی جسے فصاحت کی داد دے. علی پیرزادہ صاحب عالم نہیں، آدم کہتا ہے میں عالم ہوں، نوح کہتا ہے میں عالم ہوں، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کہتے ہیں میں عالم ہوں. پتہ ہے تیرا خیبر شکن کیا کہتا ہے؟ دو علم دائیں بائیں، ایک آگے، شبیر کی مجلس، جھوٹے پر خدا کی لعنت. ہزاروں کے مجمع میں مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کہہ رہا ہے او کوفے والو، میں عالم نہیں، انا علم اللہ فی العالمین، میں کائنات میں اللہ کا علم ہوں. جو تو جسے علم الہ جسے علم کبریائی داد دے، بے ابی انت و امی ما افصحکا، میرے ماں باپ فدا ہوں تجھ پر، تو کتنا بڑا فصیح ہے. تو وہاں کمیل تیز قدمی سے چلا. لمن تقول یا مولا یا امیر المومنین، سرکار کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ مخاطب تو کوئی نہیں، سامنے روبرو تو کوئی نہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اور وہ ایسا ہے، میں نے مستقبل میں جھانکا، میری نگاہیں زمان و مکان کی دیواروں کو چیرتے چیرتے اس مقام پہ پہنچی جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، جب دو انگلیوں کو ٹیک لگا کر کعبے کی چھت پہ سوار ہو جائے گا اور وہاں کھڑا ہو کر خطبہ دے گا. وہ خطبہ پڑھ رہا تھا
میں سن بھی رہا تھا، سر بھی دھن رہا تھا اور اپنے بیٹے کو داد دے رہا تھا، کوئی اتنا بڑا فصیح ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ نیئر زیدی دلیل ہے علی کے ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے کی۔ تقریباً 14 صدیاں پہلے علی نے بتایا اور ابھی اس کے بیٹے نے آنا ہے، خطبہ دینا ہے۔ کمیل نے کہا مولا اگر مناسب ہو تو کچھ مجھے جملے ارشاد فرما دیجئے کہ آنے والے نے کہنا کیا ہے، خطبہ کیا دینا ہے۔ تیرے موالیوں کو بتاؤں گا، ان کے دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک اترے گی، ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ جب مومن کے ایمان بڑھنے کی بات ہوئی، علی نے فرمایا سن کیا کہنا ہے میرے 11ویں بیٹے نے۔ اب سارے حلالی موالی تیار ہو جاؤ۔ فرمایا کعبہ منبر ہوگا مہدی دوراں کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیت اللہ جس کا منبر ہے، وہ کتنا بڑا خطیب ہے پنڈی والوں، وہاں کھڑا ہے، جم غفیر ہے، ٹھٹ لگے ہوئے ہیں خلائق کے، ہر قسم کا شخص پہنچے گا امام زمانہ کی اذان کی آواز سن کر۔ ہاں فرمایا گویا میدان محشر کا سا ہجوم میں دیکھ رہا ہوں، اور میرا بیٹا وہاں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ تیاری ہے بالکل؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ نصر عبدہ واقدر ولیہ علی البریات وآتاہ مقالید السماوات ووہبہ عظمت التدبیرات فی الکائنات۔ ایہا الناس اجیبت دعوت المظلوم وقد زالت اللیل وطال الفجر ها انا قد جئت ان املا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا الا من احد به آدم فانا اولى بآدم الا من احد به نوح فانا اولى بنوح الا من احد به ابراہیم فانا اولى بابراہیم الا من احد به موسى فانا اولى بموسى الا من احد به عیسى فانا بعیسى الا من احد بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانا اولى بمحمد الا من احد به امیر المؤمنین فانا اولى بامیر المؤمنین تعالوا بایعونی وخذی حقکم هذه ید اللہ هذه ید محمد هذه ید علی محمد انا وانا محمد علی انا وانا علی فوالذی البسنی خل الوقار والسکینہ۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ فوالذی البسنی خل الوقار والسکینہ لن ابرح عن مکانی هذا حتى اتیت كل ذی حق حقه واخذت عن عالمه ولو كان الظالم في التراب رميما ما تعلمون بارئ من في القبور انا قيم يوم النشور انا متجلی لموسى على شاهق طور كشفت الحجاب عن وجه المستور انا مونس ابراہیم حين القاه في النار اهل الغرور انا بقیۃ اللہ في ارضه انا وذیۃ اللہ في عباده انا مخزن الاسرار انا بقیۃ الاطہار انا منتهى الادرار انا المنتظم انا المقنقم انا التسمیۃ البیضاء انا ابن الوحدانیۃ الکبریٰ انا حجاب اللہ العظم انا سر اللہ الاقدم انا السبب المتصل بین الارض والسماء انا وجه اللہ الذی يتوجہ الیہ الاولیاء انا سراج الاصفیاء علی یا اعداء اللہ ورسولہ واعداء امیر المؤمنین وزوجتہ حرام علیکم بعد اليوم رزق من الصدیقہ فقلوا من مذابل الدنیا وخرابها فاستعدوا لجواب المودة وحسابها ففروا أين تفرون أم إلى السماء تصعدون أم في الأرض تنزلون أم في البحار تغوصون أم في البحار تكفهون أين تكونوا وجدتموني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون بالسلطان بالله أنا ذلك السلطان۔ یہ تو مجھ سے پوچھو نا، خدا کی قسم پورا اشرا پڑھا گیا ہے، جسمانی، ذہنی اور روحانی، 3 طاقتیں لگتی ہیں اتنی۔ ہاں ذہن ہوتا ہے لائبریری میں، کتاب کھلی ہوتی ہے، اس پر نظریں دوڑ رہی ہوتی ہیں، پھر اس برق رفتاری سے پڑھا جاتا ہے۔
ہاں روح کسی مدبر روح کی نگرانی میں دی جاتی ہے، مذاق نہیں ہوتا۔ بہرحال میں راضی ہوں تم سے، حق تھا جو سننے کا ویسے ہی سنا تم نے۔ ترجمے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہے گا تیرا امام ہیں، داد دونوں کو دینی ہے، جس نے پڑھنا ہے اس کو بھی، جو پڑھ چکا ہے اس کو بھی۔ اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ الحمدللہ الذی ناصر عبدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وَأَقْدَرَ وَلِيَّهُ عَلَى الْبَرِيَّاتِ، جس نے ساری خدائی پر اپنے ولی کو قادر بنایا۔ اللزمت ہے، آخری ولی کہہ رہا ہے کہ ولی عاجز نہیں ہوتے سید، ولی قادر ہوتے ہیں، جس نے قادر۔ اور مولا کیا کہہ رہا ہے؟ اقدارا، اس نے قادر کیا۔ اب جو شک کرے اس کا اللہ قادر نہیں، ہاں میرا اللہ قادر ہے، اور قادر ایسا ہے کہ قادر گر ہے، صرف خود قادر نہیں، قادر بناتا بھی ہے۔ وَآتَاهُ مَقَالِيدَ السَّمَاوَاتِ، حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے ولی کو آسمانوں کی چابیاں عطا کی۔ نہیں ذرا قرآن پڑھنا ہے پھر صاحب، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہتے ہیں آسمانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، جس کا رزق چاہتا ہوں گھٹا دیتا ہوں، جس کا رزق چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ شاید مولا کے اسی خطبے اور اسی آیت پر آقائے خمینی کی نظر تھی، انہوں نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں لکھا، در شب قدر امام زمانہ ہر قطرہ کے خواہد بتی کند و ہر کے را خواہد سری کند و ہر رزق را خواہد توسعہ دہد و ہر کے را خواہد تضییق کند۔ وہ فرماتے ہیں اس میں شب قدر میں زمان و مکان کی جس حرکت کو بارواں چاہتا ہے تیز کر دیتا ہے، جسے چاہے سست کر دیتا ہے۔ تجھے رزق بانٹنے پہ شک ہے؟ نہیں آ دیکھ، مجتہد کا دشمن میں ہوں کہ تو؟ مجتہد لکھ رہا ہے ہر رزق را کے خواہد توسعہ دہد و ہر کے را خواہد تضییق کند، رزق بانٹتا نہیں، جس کا رزق چاہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہے گھٹا دیتا۔ اللہ چھوڑ دوں؟ آتا ہو مقالید السماوات، حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے ولی کو آسمانوں کی چابیاں دیں، وَوَهَبَهُ عَظِمَّةَ التَّدْبِيرَاتِ فِي الْكَائِنَاتِ، اور جس نے اپنے ولی کو کائنات کی تدبیروں کی باغیں پکڑا دیں۔ الحمدللہ۔ پھر عوام کی طرف دے کر کہیں گے ایھا الناس اجیبت دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی دعا قبول ہو گئی۔ قد زالت اللیل وطلع الفجر، رات ڈھل گئی فجر آ گئی۔ جاگنا جاگنا، اگر منہ بگاڑ کے سنا تو پھر خطبہ آئندہ کو نہیں سن سکو گے کبھی۔ کوئی تھکا ہوا بھی ہے تو چہرے سے تھکن ظاہر نہ ہونے دے۔ رات زائل ہو گئی، صبح طلوع ہو گئی، کیسے مولا؟ فرمایا ہانا قد جئت تو میں آ گیا ہوں، آ گیا ہوں۔ انا عمل الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جیسے جیسے ظلم اور جور سے پر تھی زمین، ویسے ہی عدل سے
इंसाफ से भर दूंगा। तालो बायऊनी वखुजू हक्ककुम, आओ बैत करते जाओ, अपना अपना हक लेते जाओ। ना 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 ना, जिनके हाजमे को इस घराने के फजाइल रास आते हैं, बाज मेदों को बाज ग़िज़ात रईस भाई नहीं पचती ना, तो इसी तरह इनके फजाइल भी हर मेदे को नहीं पच सकते। जिन्हें पचते हैं वो सर उठाएं मेरी तरफ देखें। तालो बायऊनी, आओ मेरी बैत करो। सोचो नहीं हाज़िही यदुल्लाह, ये अल्लाह की हाथ है। अल्लाह 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 जियो। हाज़िही बिला तशबीह यदुल्लाह, ये अल्लाह का हाथ है। हाज़िही यदो मोहम्मदन, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ है। हाज़िही यदो अलीयन, ये खैबर शिकन का हाथ है। मोहम्मदुन आना व आना मोहम्मदुन, मोहम्मद मैं हूँ, मैं मोहम्मद है। अलीयुन आना व आना अलीयुन, अली मैं हूँ, मैं अली। अल्लाज़मतुलिल्लाह। हाँ, हर जुमले के साथ मैंने पूछना है तुमसे, हाँ, क्योंकि थके हुओं का वजीफा नहीं है ये खुतबा। आओ अल्लाह के हाथ पे बैत करो, रसूल के हाथ पे बैत करो, अमीर कायनात के हाथ पे बैत करो। मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं, मैं वो मैं। फवल्लज़ी अलबसनी खिल अलवक़ार वस्सकीना, फरमाते मुझे कसम ज़ात की जिसने मुझे वक़ार और सकीना की खलातें पहनाई। लन अबरहान मकानी हाजा हत्ता अतैतो कुल्लज़ी हक्किन हक्कहू व अख़ज़्तु अन ज़ालिमिही वलौ कान ज़ालिमु फ़ित तुराब रमीमा। फरमाया अल्लाह की कसम, आओ बैत तो करो। उस वक्त तक मैं अपनी ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक आदम से इस वक्त तक हर मजलूम से जालिम के हाथों उसका हक वापस ना कर दूं। जी जी, और उसके बाद पीरज़ादा साहब ज़ैगम नैयर ज़ैदी, शायद मेरे मौला को ख्याल आया कि लोग सोचेंगे आदम के दौर की बात कर रहा है, करोड़ों जालिम मर खप गए। फरमाते वल्लाह कान ज़ालिम फ़ित तुराब रमीमा, चाहे जालिम मिट्टी में रेत बन चुका है ना, नहीं ना 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 नहीं 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 नहीं, मुझे पहले जगह में एक नजर डालने दो। देखूंगा कि नमक हलाल रियाया कौन है, कौन अपने सरदार की फजीलत रईस भाई सुन के खुश होती है। फरमाया क्यों घबराते हो, चाहे मिट्टी में मिट्टी हो के गल सड़ चुका, हक लूंगा। कैसे? अमा तालमूना अना बाइस मन फिल क़ुबूर अना क़य्युम यौम नशूर, क्या जानते नहीं हो मुर्दों को कब्रों से उठाने वाला मैं हूं। अल्लाह 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 अना बाइस मन फिल क़ुबूर, मैंने मुर्दे उठाने हैं। अना क़य्युम यौम नशूर, क़यामत को कायम करने वाला मैं हूँ। वो मैं ही तो हूँ जिससे पहले क़यामत नहीं आ सकती। अल अज़मतु लिल्लाह अनल मुतजल्ली ले मूसा अला शाहिक तूर, तूर की चोटी पर मूसा के सामने मैं ही तो जलवाजन था।
کیسے جلوہ زن تھا؟ ان کشفت الحجاب ان وجہی المستور، میں نے اپنے چھپے ہوئے چہرے سے تھوڑی سی نقاب سرکا دی تھی. فرمائیں گے او اولاد آدم، حیران تھے تم، موسیٰ کے سامنے عصا کا سانپ بنا، موسیٰ ڈر گیا. قرآن ہے بھائی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کے نفس میں، دل میں خوف آ گیا. ابراہیم آگ میں بھی مطمئن. ہائے ہائے. حالانکہ سانپ پھنکارا نہیں، موسیٰ کو ڈسا نہیں، ڈرایا نہیں، وہ ڈر گئے اور ابراہیم جلنے جا رہے ہیں. مطمئن. توجہ پنڈی والو، فرماتے ہیں آؤ دنیا والو راز بتاؤں کہ ابراہیم مطمئن کیوں تھا، ابراہیم اتنے اعتماد میں کیوں تھا. انا مونس ابراہیم حین القاہ فی النار دار اہل الغرور، جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا اس کی تسلی کے لیے گہوارے میں میں موجود تھا. اللہ پچھلے محلے والوں تھک گئے ہو؟ ارادے مسجد والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ جیتے رہو. آنا منہ سے میں اس کا منہ سے تو مثال تھا، میں اس کی ڈھارس بندھانے کو موجود تھا. انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں زمین پر اللہ کا بقیہ ہوں. میرے بعد کوئی حجت نہیں، میرے بعد کوئی معصوم نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ولی نہیں، بس میں بقیہ ہوں. دکان مشیت میں میرے بعد کچھ نہیں. انا ودیۃ اللہ فی عبادہ، میں بندوں میں اللہ کی امانت ہوں. اس امانت سے کس نے کیا سلوک کیا ہے ہر شخص اپنے آئینہ ضمیر میں خود جھانک سکتا ہے. انا خازن الاسرار، میں اللہ کے رازوں کا خزانہ دار ہوں. محرم نہیں، خزانہ دار. خازن، جی خازن چابی لگاتا ہے تو خزانے سے کسی کو کچھ ملتا ہے. انا بقیت الاطہار، میں طاہرین کا بقیہ ہوں. انا منتہی الادوار، جس کے قدموں میں آؤ کے زمانے دم توڑ دیتے ہیں وہ میں ہوں. اللہ، جس کے بعد زمانہ نہیں ہے، میں ہر دور کی انتہا ہوں. یہاں بھی انتہا میں کر رہا ہوں، آگے بھی انتہا. میرا خیال ہے کچھ کو تھک گئے ہو. جو تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہیں، انا المنتظم انا المنتقم، اس کی طرف سے منتظم بھی میں ہوں، انتظام کرنے والا، اور اس کی طرف سے منتقم بھی میں ہوں، انتقام لینے والا. خدا کے دشمنوں سے بھی میں نے لینا ہے. اللہ جانے پیرزادہ صاحب کتنا ذی وقار و ذی اقتدار ہے یہ ولی اعظم کہ اللہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے رہا ہے اس کے ذریعے. جی تو اگر اس سے کچھ لے تو تجھے وہ کیسے روک سکتا ہے؟ منتظم بھی ہوں، منتقم بھی ہوں. اب زیغم شرع نہیں، بس ترجمہ ہی. شرع کے لیے نہ وقت، نہ ماحول، نہ ظرف. انا ابن التسمیۃ البیضاء، انا ابن الوحدانیۃ الکبریٰ،
فرمایا میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں. العظمت للہ. انا ابن تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو، اور آگے کا بیضا چمکتی ہوئی بسم اللہ، منور بسم اللہ، نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں. ہاں جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے، اسی سے تشریح پوچھنا. ہاں ذمہ داری ہے اس کی بتانا، نہ بتائے تو ہادی نہ رہے. اللہ عادل نہیں ہے کیا؟ شیطان دن دناتا پھرتا ہے جہاں جس کو چاہے گمراہ کر دے، اور اللہ ہادی کو اختیار نہ دے، تو پھر اللہ عادل ہی کیا رہے گا؟ تجھے مانگنا نہ آتا ہو یا مانگنا نہ چاہتا ہو، یہ بات دوسری ہے. ورنہ کائنات کی چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جن سے بشر تک، سرا سے سریا تک، معلوم سے غیر معلوم تک، پوری کائنات کی ہر ذی روح ذی نفس کا ہادی یہی ہے، اور آخری ہادی. میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں. انا ابن الوحدانیت الکبریٰ، میں وحدت کبریٰ کا بیٹا ہوں. اب بتاؤ زیغم سمیٹوں یا یہاں تسمیہ بیضا سے مراد امیر کائنات ہیں، اور وحدت کبریٰ سے مراد بطول ہے. ہاں بس اتنی خیر خواہی میں تمہاری کر سکتا ہوں. سار اٹھانا. انا حجاب اللہ العظم، اللہ کا سب سے بڑا حجاب میں ہوں. اور خدا کے لیے اور نہ لگاؤ ایسے نعرے. دو فکر اگر کہنے کا مزاج ہے بھی میرا تو اس کا بھی بیڑا غرق کرو گے. انا حجاب اللہ العظم، میں اللہ کا عظیم نہیں اعظم حجاب ہوں. مجھے ہی تو اس نے اپنی غیبت کا نمائندہ بنایا. میرے دادا علی سے اس نے کہا تو میرے ظہور مظہر بن. تو دنیا کے سامنے جا کے اگر اللہ ظاہر ہوتا تو کیسا ہوتا؟ تو دنیا کو بتا کے ایسا ہوتا. اور اے مہدی تو میری غیبت کا مظہر بن کہ اگر کوئی پوچھے یہ کیسے ہے کہ وہ ہے بھی اور نظر نہیں آتا تو کہنا جیسے میں ہوں بھی. اللہ جو میں اللہ کا حجاب اعظم ہوں. جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری. ہاں راضی ہوں میں تم سے، میں نے پیغام پہنچا دیا. انا سر اللہ الاقدم، میں اللہ کا قدیم ترین راز ہوں. یہ اکیلے میں پوچھ لینا، یہاں میں کچھ نہیں کہتا. نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا ظرف چھلک جائے. جو جتنا بھائی دیکھو، ایک درجے ایمان کا فرق ہے ابو ذر اور سلمان میں، صرف ایک کا ہے. اس وقت پوری روح زمین مل کر بھی ابو ذر کا نقش پا نہیں بن سکتی، یا بن سکتی ہے، لیکن چونکہ ایک درجہ نیچے ہے سلمان سے تو معصوم کو کہنا پڑا. اگر پتہ چل جائے ابو ذر کو کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا. کیوں بھائی؟ یہ غضنفر کے بارے میں، غضنفر تو جذبات میں آ سکتا ہے. ابو ذر صاحب ظاہر واجب القتل سمجھے گا تو کرے گا نا، اور واجب القتل تو ہوتا ہے کافر. اور سلمان کافر تب ہو اگر علی کو اللہ کہے.
اگر اللہ کہتا ہے تو جس علی نے زندہ جلایا تھا نصیری کو، سلمان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ معلوم ہوتا ہے سلمان اللہ بھی نہیں کہتا، پھر ابو ذر مارنے پہ آمادہ کیوں ہے؟ بھائی سامنے کی بات ہے، جو شے ابو ذر کے دماغ میں جلی تھی وہ سلمان کے دماغ میں علی تھی۔ جی جو یا جو شے ابو ذر کے دماغ میں خدا تھا وہ سلمان کے دماغ میں مرتضیٰ تھا۔ تو جب وہاں یہ حال ہے پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کس قطار میں ہیں؟ اس لیے میں اس کی شرح نہیں کروں گا۔ قدیم نہیں کہا، اقدم، قدیم ترین، سب سے پرانا راز۔ اسد اگر واپس سفر کرتے 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 قدم مکانی و زمانی سے بھی پیچھے چلے جاؤ اور کوئی شے تصور میں آئے تو بس وہی میرا 12واں امام ہے، وہی اللہ کا قدیم ترین راز ہے، ارادے۔ ہاں بس چند لمحے نہ تھکنا، قریب آ گیا میں، اس سے زیادہ تیزی ہو ہی نہیں سکتی تھی، ممکن ہی نہیں تھی۔ انا السبب المتصل بین الارض والسماء، فرمایا میں وہ سبب ہوں جس کا ایک سرا زمین پر ہے، ایک آسمانوں پر ہے، ملا ہوا ہوں۔ انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، میں اللہ کا وہ چہرہ ہوں جس کی طرف اللہ کے ولی توجہ کرتے ہیں۔ العظمت، العظمت، جی جی جس کی طرف اس کے ولی توجہ کرتے ہیں، میں وہ چہرہ ہوں اس کا۔ انا سراج الاصفیاء، میں اصفیاء کا چراغ ہوں۔ صفی کی جمع ہے اصفیاء، کس کا لقب ہے صفی؟ آدم کا، صفی اللہ، ایسوں کا چراغ ہوں میں۔ ہاں بس آخری جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، سر اٹھانا۔ الا یا اعداء اللہ و رسولہ، او اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں، وَآدَاءُ امیر المومنین و زوجتہ، او علی کے دشمنوں، او علی کی زوجہ کے دشمنوں۔ موالیات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، مہدی کہہ رہا ہے حرام حرام علیکم بعد الیوم رزق امنا الصدیقہ، آج کے بعد تم پر میری سچی ماں کا رزق کھانا حرام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج کے بعد میری سچی ماں کا رزق حرام ہے تم پر، اس کا مہر ہی تو ہے جو کھاتے رہے اور حرام کرے۔ کلوا من مذابل الدنیا و خرابہا، اب آج کے بعد تم کوڑے کرکٹ گندگی کے ڈھیر سے اپنی روزی تلاش کرنا، لیکن جا کہاں رہے ہو؟ فَاسْتَعِدُّوا لِجَوَابِ الْمَوَدَّةِ وَحِسَابِهَا، پہلے ہماری مودت کا حساب تو دے کے جاؤ۔ پھر فرما رہا ہے، سر اٹھانا، فَفِرُّوا، بھاگو، جاگو 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 جاگو، فَفِرُّوا، بھاگو، اَيْنَ تَفِرُّونَ، کہاں بھاگو گے؟ اِلَى السَّمَاءِ تُصْعَدُونَ، آسمانوں پہ چڑھو گے؟ ام فی الارض تنزلون، زمین میں چھپ جاؤ گے، پاتال میں اتر جاؤ گے؟ ام فی البحار تغوصون، دریاؤں میں غوطہ لگا لو گے؟ ام فی الجبال تکہفون، غاروں میں پناہ لے لو گے؟ فرماتے ہیں واللہ لا الہ الا ہوا اینما کنتم وجدتمونی، جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں مجھے پاؤ گے۔ اللہ اللہ پھر آیت
पढ़ी, या माशर अल-जिन्न वल इंस, मशहूर ज़माना है जिन्न इंस का गिरोह, भाग के दिखाओ ज़मीन और आसमान के किनारे फाड़ के निकल जाओ, बगैर सुल्तान के कैसे जा सकते हो? फरमा अल्लाह की कसम वो कादिर सुल्तान मैं ही तो हूँ। मेरा बाबा सुल्तान, मेरा दादा सुल्तान, हमारा खानदान सुल्तानों का खानदान है। आज तो हसरत है मेरे दिल में इंतकाम की। उतरेगा काबे की छत से, पहले पहल पीरज़ादा साहब मस्जिद कूफा में आएंगे, पहला पड़ाव, खत्म होगी बात, मिंबर पे बैठेंगे, वहां पहली मजलिस पढ़ेंगे पूरी आलिमाना ज़मानत के साथ, जिम्मेदारी के साथ। मस्जिद कूफा में पहली मजलिस तेरा इमाम पढ़ेगा, लेकिन पता अंदाज क्या होगा? रुमाल रखे होंगे दामन अबा पर, लम यकद यतकल्लम मिन शिद्दतिल बुका, कुछ कहना चाहेगा, गिरिये में डूब जाएगा, कह नहीं सकेगा। जिसके सीने में पत्थर नहीं है गोश्त है, उसके लिए कहना है मुझे दो जुमले। गिरिये में डूब जाएगा, शिद्दत गिरिया से कह नहीं पाएगा। मौला के सफीर, मौला के वकील, मौला के नायब पूछेंगे, मौला तो वही खतीब नहीं जिसने अभी काबे की छत पे खलाइक को अपना खुतबा सुनाया, यहां क्या हो गया है? अब अगर कोई सोच के जंगल में है तो वापस आ जाए, मुंह पे तमाचा मार के कहेंगे करूं तो क्या करूं। जब इस दरबार पे नजर डालता हूं, कहीं ज़ैनब खड़ी नजर आती है, कहीं सकीना के गले में रस्सियां दिखाई देती हैं, कहीं सज्जाद पाब जंजीर सामने। इब्ने ज़ियाद के दरबार का मंजर याद आता है। अजरकुम अल्लाह। मेरे पास सिवाय दुआ के कुछ नहीं, मजलिस का सिला मजलिस वाली के पास है। क्या क्या याद आ रहा होगा तेरे इमाम को? एक मंजर याद करा के मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। पर्दा में भी इस वक्त क्या हालत है? लाभ के यन्ना का बदल दुमुए दमन, ज़ियारत नाहिया में खुद कह रहा है कि ज़माना पानी रोता है, मैं लहू रोता हूँ। 1250 साल से पर्दा गैब में खून रो रहा है। हाँ, तो यकीनन कोई चीज़ खून रुला रही है। और मंजर याद दिलाऊं, तसव्वुर तुम करो, खड़ी है अली की बेटी और बैठा है तख्त पे शराबी। तसव्वुर के लिए तो शायद इससे बड़ा मसाइब भी कोई नहीं। शराबी तख्त पे, ततहीर की मालिका खड़ी है, अल अज़मतुल्लाह। अचानक इब्ने ज़ियाद हरमी ने सर उठाया, कहते काश आज मेरे दरबार में कोई अली वाला होता, अपने पीर के घराने की बर्बादी देखता, रोता, चिल्लाता, मातम करता, मेरी खुशी बढ़ जाती। दरबार के कोने से एक बदबख्त उठा, कहने लगा इब्ने ज़ियाद तू भूल रहा है, तू एक शिया की बात कर रहा है, लाखों शियों पे भारी एक शिया। मुख्तार तेरे जिंदान में कैद है, मुख्तार को दरबार में बुला के अपनी खुशी पूरी कर ले। सिपाही रवाना किया, मुख्तार को पाबल जौलान हाजिर करो दरबार में। तुमने आराम से बैठ के सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। जैसे ही अली की बेटी खड़ी थी ना, कहती अम्मा फिजा दुआ मांग जमीन फट जाए, दुआ मांग जमीन फट जाए, मैं जिंदा जमीन में गड़ जाऊं। फिजा हैरान होकर कहती है अकबर के लाशे पे मौत नहीं मांगी, हुसैन के गले पे खंजर देखकर मौत नहीं मांगी, यहां मौत क्यों मांग रही है? कहा देखा नहीं दरबार में भाई मुख्तार आने वाला है, मेरे सर पे चादर नहीं, अगर पता चल गया मुख्तार को मैं तो जिंदा कर जाऊंगी, मौत से पहले ज़ैनब मर जाएगी। बस
آ گیا مختار، زیادہ تھکانا نہیں چاہتا، آنسوؤں کا قافلہ، لمبے چوڑے مضامین کا محتاج نہیں ہوتا، سامنے آ کے ابن زیاد کے تن کے کھڑا ہو گیا، پھر ایک خوش آمدی نے کہا لما لا تسلم علی الامیر، تو نے امیر پہ سلام نہیں کیا، زمین پہ تھوکا، نخوت سے کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے سوا میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ حسین کا نام لیا، مختار کو کچھ یاد آیا، کہتے ابن زیاد بلایا کیوں ہے مجھے؟ کہنے لگا خوش ہوں میں، خوشی میں منہ مانگے انعام دے رہا ہوں، تو بھی مانگ تجھے دوں۔ ملعون کی سازش یہ تھی کہ قتل حسین کی خوشی میں حسینی کو بھی انعام دوں۔ مختار نے کہا تجھ جیسے فقیر سے علی کے فقیر نے کیا مانگنا ہے، میں انعام نہیں لیتا تجھ سے، میں نے قید خانے میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں کہ میرے مولا حسین کے خیمے آج کل کربلا کی دھرتی پہ لگے ہیں، بطول کا لاڈلا کربلا آیا ہوا ہے، میں رہائی نہیں چاہتا، اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں مجھے کربلا تک جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر تھکے نہیں ہو اور رونے کی نیت لے کے بیٹھے ہو، ابن زیاد کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ کہتے ہیں میرے کربلا جانے کا مقصد سوائے حسین کی زیارت کے اور کیا ہے؟ اگر حسین دربار میں مل جائے۔ میں نے کہا کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بہت سے لوگ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، زخمی شیر کی طرح پلٹ کے مختار نے ایک ایک کرسی پہ نظر دوڑائی، جب حسین کہیں نظر نہیں آیا کہا ظالم میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں تجھے بتاتا کہ قیدیوں سے مذاق کیسے کرتے ہیں، میں نے کیا مذاق کیا؟ کہ حسین کہاں ہے دربار میں؟ اب اگر کسی کے جگر پہ چوٹ لگ جائے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ بلا تشبیہ اس حرامی نے سیڑھی کی طرف اشارہ کیا، مختار نے دیکھا تخت کی نچلی سیڑھی پہ تشت ہے، تشت میں ایک خون آلودہ سر ہے، دیکھتا رہا، کہتا ہے نقش و نگار دیکھے بھالے ہیں، چہرہ دیکھا ہوا ہے، پہچان میں نہیں آ رہا، تو جیسے ظالم کے دربار میں یقیناً بے گناہ ہوگا اور بے گناہ قتل ہو کے بھی مرا نہیں کرتے۔ قریب آیا پنڈی والو، زانوؤں کے بل جھکا، ایوہ القتیل فی سبیل اللہ من انتا، اے کشتہ راہ الہی تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچان سکا۔ زخمی اور خشک لب چھڑائے حسین نے، آواز آئی مختار تو آج مجھے کیا پہچانے گا؟ یہ تو بازار مدینہ ہوتا، نانا کے کندھے کی سواری ہوتی، زلف رسالت کی مہاریں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج حسین تیری پہچان میں کیا آئے گا؟ او پنڈی والو، مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب پتہ چلا مختار کو کہ حسین کا سر ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیر ٹوٹ کے گری، درباری سے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا۔ سجاد نے دامن کو جھٹکا دے کے کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی، اس جنگ نے میرے اکبر سے جوان کھا لیے، اس جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نگل لیے۔ تڑپ کے واپس مڑا، کون ہے یہاں مجھے چچا کہنے والا؟ چچا پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ پیشانی زمین پہ جا لگی، اور میں مر جاؤں سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں۔ رو کے کہا میں اکیلا کہاں ہوں، ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم، وہ علی کی بیٹیاں رسن پہنے کھڑی ہیں۔ کو منظور بامیان کے مسائل کی شفا کو جیسے مومنین مومنات کی شرکت و سبق
جو ان بھی اولاد ہیں اولاد رضا، جو بیمار ہیں شفا کام داتا، جو بے گناہ قید ہیں رعایت فرما، جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات خدا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلدی اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظ مقاعد مناصر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔